آنی چلی ادھر تم ہی آ جو بیبیاں کہیں نے محلے چ آنی بہن سکینہ نہیں فاطمہ نہیں رابیاں چلیے نہیں ہوتے اشرف سلیم صاحب آئے ہوتے جناب بشیر خاکی آیا وہ مولوی آیا جیڑا 15 منٹاں بعد ایک باری ساہ لیندا اگے ادھے گھنٹے بعد ہونے کے نا میں کٹاتا اللہ برکتاں دے مولانا بشیر احمد خاکی آتش فشاں مقرر لاجواب مقرر اپنے دور دا بادشاہ مقرر اپنے دور دا بے مثال تے با کمال تے لاجواب خطیب اللہ مولانا بشیر احمد خاکی دی زندگی چ برکت کرے آج کی یہ کانفرنس ہماری مسجد کی انتظامیہ کے زیر سرپرست منعقد ہو رہی ہے اور جس کی صدارت الحاج محترم حاجی محمد یحییٰ صاحب فرما رہے ہیں۔ آپ حضرات پوری دلجمی کے ساتھ اسپیکر سیٹ کرو جی، پوری دلجمی کے ساتھ تسلی کے ساتھ تشریف رکھیں۔ اب خطاب شروع ہوتا ہے حضرت خاکی صاحب کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوں لاکھوں سلام و ساقہ پر، ہوں لاکھوں سلام و ساقہ پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام امن، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا، کئی راہیں دی کئی موڑ دیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ بجھے چہروں کا زنگ اترا، سوتے چہروں پہ نور آیا۔ رسول پاک آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئیں آخر، رسول پاک آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئیں آخر۔ مجھ سے پہلے وکیل صحابہ و اہل بیت مولانا وقاص فاروقی صاحب جاندار خطاب فرما چکے ہیں۔ مجھ سے پہلے مولانا طاہر ربانی صاحب جاندار خطاب فرما چکے ہیں۔ مولانا یحییٰ عمیر صاحب یہ بھی آپ کے دلوں کو گرمائیں گے، اور میں مسجد کی انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں فیصل آباد کی عظیم برکر مولانا امین فاروقی کی محنت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ہمارے لیے سعادت کی بات یہ ہے، فیصل آباد کے جماعت حدیث کے شیر دل قائد شیخ سلیم الرحمان صاحب تشریف فرما، اور میرے بعد خطیب اسلام محترم صدیق صاحب یحییٰ صاحب مسجد کی انتظامیہ مبارکباد کی مستحق ہے، اور میرے بعد خطیب اسلام خطیب پاکستان اور اہل پاکستان کے دلوں کی دھڑکن میرے استاد محترم، میرے کیا جماعت اہل حدیث کے جتنے بھی پاکستان میں مشہور خطیب ہیں سب کو مولانا نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، اور یہ مولانا کا صدقہ جاریہ ہے۔ سارے خطباء پاکستان کے سب سال دو مولانا کی گاڑی میں ساتھ رہے، مولانا نے تعارف کروایا، آج وہ پاکستان کے نامور خطباء ہیں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے میرے شیخ کا۔ تو میں بات کر رہا ہوں سید القرین تاجدار مدینہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے پہلے آپ کو شیر پاکستان کے خطاب کے لیے تیار کرنا چاہتا ہوں۔ آج فیصل آباد کے شہر میں کس آقا کو خراج تحسین پیش کرنے آیا ہوں؟ ارے جن کی شان یہ ہے، جن کی نبوت کا اقرار، ختم نبوت کا اقرار اللہ نے نبیوں سے لیا۔ کہو گے عام طور پہ خطیب نبوت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، آپ نے ختم نبوت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میں اپنے رب کے ہاں اس وقت سے خاتم النبیین ہوں جب آدم علیہ السلام کا خمیر تیار نہیں ہوا تھا۔ میں کس کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں؟ جو میرے آقا سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی
दुआओं का जवाब बन के आए, अपनी वालदा आमना का ख्वाब बन के आए, ईसा अलैहिस्सलाम की बिशारत बन के आए, जिनको यूं आज मैं खराज तहसीन पेश करने लगा हूं। इतना बुलंद मकाम है जब सरकारे दो आलम दरूद दिया छल पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन की पुष्ट पे चला करते थे तो बादलों के टुकड़े मेरे आका पे साया किया करते थे। जब चला करते थे दरख्तों की शाखें झुक जाया करती थी। जिस महबूब ने उंगली उठाई थी रब ने चांद टुकड़े कर दिया था, चेहरा उठा के दुआ की थी, किबला बदल दिया था, दरख्त को इशारा किया था, अपनी जगह से उखड़ के आ गया था, प्याले पे उंगलियां रखी थी, मेरे रब ने पानी जारी कर दिया था, उम्मे माबद की बकरी पे हाथ फेरे थे, तन दूध से भर दिए थे, जाबर रज़ी अल्लाह तआला की हांडी में लुआब डाला था, मेरे रब ने खाने में बरकत डाल दी थी। जिनकी नबूवत की गवाही फरिश्तों ने दी, नबातात ने दी, हैवानात ने दी, जिन्नों ने दी, इंसानों ने दी। जिनकी शान ये है, जिनकी नबूवत की गवाही कंकरियों ने दी, भेड़िए ने दी। मेरे आका ने फरमाया मैं आमना कलाल उस पत्थर को भी जानता हूँ। हदीस से सही मुस्लिम, मैंने अभी दुनिया में नबूवत का ऐलान नहीं किया था, मैं पत्थर के पास से गुजरता था, पत्थर रब के से मुझे सलाम करता था। अरे जिनकी जुदाई में दुनिया में खजूर का तना रोया था, और जब आका दुनिया में आए मकाम क्या लेके आए, मर्तबा क्या लेके आए, शान क्या लेके आए, रिफतें क्या लेके आए, बुलंदियां क्या लेके आए। सरकारे तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो अंबिया आए, कोई कौमे आद का बड़ा बन के आया, कोई कौमे समूद का बड़ा बन के आया, कोई बस्ती का बड़ा बन के आया, कोई इलाके का बड़ा बन के आया, कोई मशरक वालों का बड़ा बन के आया, कोई मगरब वालों का बड़ा बन के आया, कोई शुमाल वालों का बड़ा बन के आया, कोई 1 सदी का बड़ा बन के आया, कोई 9 सदी का बड़ा बन के आया, कोई 1000 के लिए आया। अरे आका जब आए वो बस्ती के बड़े बन के नहीं आए, इलाके के बड़े बन के नहीं आए, कौम के बड़े बन के नहीं आए, कबीले के बड़े बन के नहीं आए। इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, दुनिया वालों सुन लो, जहां तक अर्श वाले की खुदाई चलेगी मदीने वाले की मुस्तफाई चलेगी। लै जी बुजुर्गा हौसला दिता है ना, मैं साह नारे मार के कढ़ाई रखना, मैं फिर ताज़ा दम। शेख साहब ने एक मैंने गल समझाई तो मैं पल्ले बन ली, कहते मैं ना पहले 60 मिनट बाद एको दफा साह लेना, मौलाना आंदे ने भी आखिरी जुमले ते जरा ब्रेक ला दिया करो, कोई नारा तकबीर मार लो, मैं जो अमल कर। हाँ मैं बात कर रहा था, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, सैयदुल कुनैन की अजमतों की। अरे फिर कुरान की आयात मेरे जहन में गर्दिश कर रही हैं। मैं कुरान रब का सुना सुना के शेर पाकिस्तान के खिताब से पहले आपके सीनों में ठंड और मुंह में खंड डाल देना चाहता हूँ, आपको जहनी तौर पर तैयार कर देना चाहता हूँ। वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास बशीर व नज़ीरा, आका कायनात के लिए बशीर बन के आए, नज़ीर बन के आए। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आका कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बन के आए। पहले जिन्होंने नबियों की नबूवतों का इनकार किया, मेरे रब ने किसी की शक्लें बदल के बंदरों खंजीर बना दिया, किसी को पानी की मौजों में गर्क कर दिया, किसी पे पत्थर बरसा के हलाक कर दिया। ऐ मेरे लाडले, अब गुनाहों की वजह से ये पानी की मौजों में गर्क नहीं होंगे, इन पे पत्थरों की बारिश नहीं होगी, इनकी शक्लें नहीं बदलेंगी। रब्बा क्यों? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हाली रहमतुल्लाह अलैह बोले, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया, एक नुस्खे कीमिया साथ लाया, रहा डर न बेड़े को मौजे पला का, इधर से उधर फिर गया रुख हवा।
ارے جن کی شان یہ ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، آقا خاتم النبیین بن کے آئے. ان الرسالا والنبوہ قد انقضت، میرے رب نے نبوت اور رسالت کو منقطع کر دیا. فلا رسول بعدی ولا نبی، میرے بعد کوئی نبی رسول نہیں آئے گا. حضرت سمسام رحمت اللہ علیہ بولے او ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا، پچھوں جگتے نبی ہور آ کوئی نہیں سکتا، نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا. کھڑی کر کے انگلی آسمان ول تیر مانگوں، میرے پیر بدرے منیر مانگوں، چند ٹکڑے کر کے بھی کھا کوئی نہیں سکتا، نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا. پھرن پیر جگتے جی میں پر ساتھی نے ڈٹیاں، پر دعوے ہزاراں وٹیاں نے پگاں، روڑا نو کلمے پڑھا کوئی نہیں سکتا، نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا. ٹوٹی پجی سور میں بھی لا لینا، لیکن دیسی مرغی دے ہوندیاں دال دی ضرورت تھی، سور بھی لان گیا شیر بھی. میں بات کر رہا تھا اللہ اکبر سید الکونین کی عظمتوں کی، میں بات کر رہا تھا آقا کی. لوگوں فیصل آباد کے زندہ ضمیروں، جاؤ تورات کو پڑھ لو، جاؤ زبور کو پڑھ لو، جاؤ انجیل کو پڑھ لو، اور دنیا میں مجھے کوئی دلیل دکھا دو. انبیاء سارے شان والے، میرے رب نے کسی نبی رسول کی عمر کی قسم اٹھائی ہو، اے میرے آدم تیری عمر کی قسم، اے میرے نوح تیری عمر کی قسم، اے میرے خلیل تیری عمر کی قسم، اے میرے زبی تیری عمر کی قسم، اے میرے کلیم تیری عمر کی قسم. اگر عمر کی قسم اٹھائی تاجدار مدینہ کی اٹھائی، لا عمرو کا اے آمنہ کے در یتیم تیری عمر کی قسم. عمر 63 برس تھی جب انگلی پکڑ کے چرے تھے، اس وقت کی قسم. جب صفا پہاڑی پہ تھے اس وقت کی قسم. جب بیت اللہ میں تھے اس وقت کی قسم. جب مکہ کی گلیوں میں چل رہے تھے اس وقت کی قسم. جب غار ثور میں تھے اس وقت کی قسم. جب غار ہرا میں تھے اس وقت کی قسم. جب طائف کی وادی میں تھے اس وقت کی قسم. جب بدر میں تھے اس وقت کی قسم. جب احد میں تھے اس وقت کی قسم. جب خندق میں تھے اس وقت کی قسم. جب تبوک میں تھے اس وقت کی قسم. جب فجر پڑھ رہے تھے اس وقت کی قسم. جب زور پڑھ رہے تھے اس وقت کی قسم. جب عصر پڑھ رہے تھے اس وقت کی قسم. جب عشاء پڑھ رہے تھے اس وقت کی قسم. جب تہجد پڑھ رہے تھے اس وقت کی قسم. جب اشراق پڑھ رہے تھے اس وقت کی قسم. جب مدینہ کی گلیوں میں چل رہے تھے اس وقت کی قسم. تیرے اٹھنے کی قسم، بیٹھنے کی قسم، چلنے کی قسم، لیٹنے کی قسم، تیری ہر ادا کی قسم، تیری وفاؤں کی قسم، اداؤں کی قسم، عقیدے کی قسم، امانت کی قسم، دیانت کی قسم، لیاقت کی قسم. پھر مجھے فیصل آباد میں عقیدت کے پھول بکھیرنے دو. سلاطین عالم اپنی جگہ پر، سلاطین عالم اپنی جگہ پر، دو عالم کا سلطان اپنی جگہ پر بدلتی رہی. آسمانی کتابیں محمد کا قرآن اپنی جگہ. یارو میرے ذہن اچانک 3 نقطے آگے بڑے قیمتی نے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کافر قرآن کو کیوں جلاتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے اسلام دنیا میں پھیل رہا ہے علماء کی تبلیغ کے ساتھ، ذاکر نائک کی تبلیغ کے ساتھ، شیر پاکستان کی تبلیغ کے ساتھ، اور اسلام دنیا میں پھیل رہا ہے علامہ احسان الہی بیٹوں کی تبلیغ کے ساتھ، شیخ سلیم الرحمن کی تبلیغ کے ساتھ. اسلام کی مقبولیت سے خوف زدہ ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے یہودیوں کے جرائم بتائے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، انہوں نے نبیوں کو شہید کیا، جھوٹ بولا، سود کو پھیلایا، آسمانی کتابوں میں تعریف کی، مسلمانوں کا ناحق قتل کیا.
دیا، ان کے جرائم بتائے اور ساتھ فرمایا فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ۔ ان قرآن کو آگ لگانے والوں کا جوڑ جوڑ کاٹ دو۔ یہ تین ان کے جرم ہیں جس کی وجہ سے قرآن سے انہیں دشمن۔ بہت شیخ صاحب بتا رہے ہیں بہت بڑے پادری نے اسلام کو قبول کر لیا تو اللہ نے اپنے محبوب کی عمر کی قسم اٹھائی، ارے جن کی شان یہ ہے، جن کا مقام یہ ہے، جن کے در اقدس پہ جبرائیل امین براق لے کے آئے، سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پہ سوار کیا گیا، مسجد اقصی پہنچایا گیا، آلن و سالن مرحبا، ساتھ بسم اللہ جی آیا نو، انبیاء کرام نے استقبال کیا۔ جب نماز کا وقت ہوا جبرائیل امین آگے بڑھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بازو مبارک پکڑا، مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا۔ محبوب آپ امام ہوں گے، آدم علیہ السلام مقتدی ہوں گے، آپ امام ہوں گے، خلیل اللہ مقتدی ہوں گے، آپ امام ہوں گے، ذبیح اللہ مقتدی ہوں گے، آپ امام ہوں گے، کلیم اللہ مقتدی ہوں گے۔ کہ جتے ہووے محمد اے ہو ہی نہیں سکتا، کوئی اگے کھلوے اے ہو ہی نہیں سکتا۔ کسی نے کہا مائیں جنتیاں سے بچے خال خال، ایک آدمی نے عرب کا بول پالا کر دیا۔ حضرات پھر سدرۃ المنتہا کی بلندیوں پہ پہنچایا گیا، میرے رب نے لاڈلے کو فردوس میں داخل کر دیا۔ محبوب یہ مقام وسیلہ بھی تیرے لیے، یہ مقام محمود بھی تیرے لیے، جن کی شان یہ ہے۔ 25 رمضان کو میں شیر پاکستان کے ساتھ بیت اللہ میں تھا، میرے ذہن میں ایک بات گردش کرنے لگی، بندہ یہ شیر پاکستان کا روحانی بیٹا اور شاگرد تو اس سے پوچھنا چاہتا ہے، تو نے قرآن کے پاروں میں مکہ کی قسمیں اٹھائی ہیں، ربا کیا مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی ہیں؟ مکہ میں بیت اللہ تیرا گھر ہے، ایک نماز پڑھی جائے لاکھ کا ثواب ملتا ہے۔ فرمایا نانا مکہ کی قسمیں اس لیے نہیں اٹھائی، مکہ میں بیت اللہ ہے، ربا مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی، مکہ میں حجر اسود ہے، جنت سے آیا ہے، چوما چاہے تو گناہ مٹتے ہیں۔ فرمایا نانا مکہ کی قسمیں اس لیے نہیں اٹھائی، حجر اسود ہے، ربا مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی، صفا مروہ ہے۔ فرمایا نانا مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی، صفا مروہ ہے، ربا مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی، زمزم کا پانی ہے، بیت اللہ کی بات آئی۔ فرمایا نانا حجر اسود کی بات آئی، نانا زمزم کے پانی کی بات آئی، نانا ربا مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی، ان گلیوں میں تیرا خاتم النبیین چلتا ہے۔ فرمایا ہاں ہاں لا اقسمو بے ہذا البلد وانت حلم بے ہذا البلد، رب ذوالجلال نے مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی ہیں، ان مکہ کی گلیوں نے خاتم النبیین کے قدم چومے۔ حضرات جن کی شان یہ ہے، پھر مجھے عقیدت کے پھول آج فیصل آباد میں بکھیرنے دو۔ لوگوں کائنات میں مولوی کو پسینہ آئے بدبو آئے، پیر کو پسینہ آئے بدبو آئے، کسی علامہ کو پسینہ آئے بدبو آئے، مفتی شہر کو پسینہ آئے بدبو آئے، ارے کائنات کو پسینہ آئے بدبو آئے، سید الکونین کو پسینہ آئے خوشبو آئے۔ آؤ پھر میں ایک حدیث پاک سنا کے تواڈے سینے ٹھنڈ تے منہ ٹھنڈ نہ پا دے، لے پین لگی ہے ٹھنڈ۔ فضلت علی الانبیاء بستن، مجھے اللہ نے 6 چیزوں پہ نبیوں پہ فضیلت دی ہے۔ اوتی تو جوامع الکلم، میں جوامع الکلم لے کے آیا۔ نصرت بالرعب، میرے رب نے دشمن پہ میرا روب ڈال دیا۔ احلت لی الغنائم، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا۔ ارسلت الی الخلق کافہ، میں پستی علاقے کا نہیں کائنات کا قائد بن کے آیا ہوں۔ خاتم النبیون
مجھ پہ اللہ نے نبوت کا سلسلہ منقطع کر دیا، اوتی تو شفا، مجھے شفاعت کے رتبے پہ فائز کیا۔ اب میں شورا کی بولی میں بولنے لگا ہوں۔ سیالکوٹ کی دھرتی سے میرے رب نے دو علامہ پیدا کیے، ایک کو دنیا علامہ اقبال کہتی ہے، سب کو رحمت اللہ علیہ۔ جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، بات علامہ کیا گئی، قصور میں اعلان کیا، تم سب پلٹ جاؤ، آقا کی عظمت کے لیے احسان الہی ظہیر اکیلا لڑے گا۔ چنیوٹ میں پہلے علامہ اقبال کی بات کروں، اقبال رحمت اللہ علیہ بولے، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات الہ کے بعد دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں، مگر مصطفیٰ کے بعد ورفانا لکا ذکرک، تیرا ذکر محبوب تورات میں ہوگا، زبور میں ہوگا، خطبہ جمعہ میں اذان میں ہوگا، تکبیر میں ہوگا، خطبہ جمعہ میں ہوگا، خطبہ نکاح میں ہوگا، مشرق میں ہوگا، مغرب میں ہوگا، شمال میں ہوگا، جنوب میں ہوگا، امریکہ میں ہوگا، افریقہ میں ہوگا۔ اقبال بولے، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات الہ کے بعد دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں، مگر مصطفیٰ کے بعد اقبال رحمت اللہ علیہ ختم نبوت پہ بولے، وہ ہیں ایوان فلک بوس کے در پانوں میں، میں ہوں ختم نبوت کے نگے پانوں میں۔ دوستو آؤ آمنہ کے لال پہ نچھاور کر دیں، تار جتنے بھی بقایا ہیں گرے پانوں میں، شاتم سید الکونین کا خون جائز ہے، آج تک یہی جذبہ ہے مسلمانوں میں۔ یہ بات بھی حضرات پھر اقبال بولے رحمت اللہ علیہ، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئی دنیا تیری بدل دے، وہ سجدے تلاش کر، ایمان تیرا لٹ گیا رازن کے ہاتھ سے، ایمان تیرا بچا لے، وہ رہبر تلاش کر، ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے، وہ پانی تلاش کر، پھر سیالکوٹ کی دھرتی سے اٹھنے والے علامہ شہید چنیوٹ میں جب ختم نبوت کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے، آسمان سے بارش نے برسنا شروع کیا، شہید ملت نے اعلان کیا، قائد اہل حدیث نے اعلان کیا، میں کہہ دینا چاہتا ہوں یہ قافلہ وہ قافلہ ہے جس کی قیادت صحابہ نے کی، یہ قافلہ وہ قافلہ ہے جس کی قیادت تابعین نے کی، یہ قافلہ وہ قافلہ ہے جس کی قیادت کبھی داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ نے کی، کبھی اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ نے کی، کبھی علامہ شہید نے کی۔ فرمایا چند نوجوان اٹھیں، بانسوں کو تھام لیں، ہمارے ساتھ وہ چلے جو فاطمہ کی ابو کی نموز کے لیے اپنے کرتوں کو خون سے رنگین کروانا چاہتا ہو۔ لاہور میں آخری خطاب کیا، الفاظ یہ تھے، کافر تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ یزدانی شہید فرمایا کرتے تھے، میں تن وار دیواں، میں من وار دیواں، مدینے دے چنتوں میں جن وار دیواں، میں اولاد بہنا بھائی وار دیواں، سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں، میں سردار جگتوں میں جگ وار دیواں، اودی جتوں میں پگ وار دیواں۔ اور روئے زمین پہ سنو، ہم ہر مسلمان کا احترام کرتے ہیں، کسی مسلمان سے نفرت نہیں کرتے، لیکن جو شرف اہل حدیث کو حاصل ہے،
किसी को हासिल नहीं। सबसे पहले 1903 में कादियान जाकर मफाते कादियान ने मिर्जा को ललकारा था। उसकी मौत फाते कादियान से मुबाला के नतीजे में हुई। हजरात, सबसे पहले रूए जमीन पे के गुस्ताखे पैगंबर वाजिबुल कत्ल है। सबसे बड़ी किताब अहले हदीस आलिम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की अस्सारिमुल मसलूल अला शातमिर रसूल है। और फिर रूए जमीन पर सीरतुन नबी पे अव्वल इनाम याफ्ता किताब सफियुर रहमान मुबारकपुरी अहले हदीस आलिम रहमतुल्लाह अलैह की और रहीकुल मख्तूम है। और रूए जमीन पे अकीदा खत्म नबूवत पे सबसे बड़ी किताब अलामा शहीद की है। अहले हदीस को यह भी एजाज है, कारी अब्दुल मतीन अस्कर रहमतुल्लाह अलैह कुरान सुनाते दुनिया से चले गए। कारी नवीदुल हसन लखवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लामाबाद में कुरान सुनाया। कराची जा रहे थे, अल्लाह ने उन्हें अजीम मौत से सरफराज कर दिया। काबा करब की कसम है, रूए जमीन पे जो उंगली खत्म नबूवत के खिलाफ उठेगी, फाते कादियान अलामा शहीद के रूहानी बेटे वो उंगली काट देंगे। जो आंख उठेगी वो फोड़ देंगे, जो कदम उठेंगे वो तोड़ देंगे। हम क़यामत ये नारा लगाते रहेंगे। नारा मैंने देना है, लगाना आपने है। अकीदा खत्म नबूवत जिंदाबाद, कादियानियत मुर्दाबाद। सुनो, हजरात मैं बात कर रहा था अल्लाह की तौहीद के लिए। ये मैं हमारे शेर कई बार जेलों में गए। आज पाकिस्तान का हर फर्द शेर पाकिस्तान से मोहब्बत करता है। एक बात मसनूई नहीं, शायद तो में पंप कर रहा, मसनूई गल नहीं, अल्लाह गवाह है, हकीकत है। पूरे पाकिस्तान में रूए जमीन पे एक शख्स हाथ नहीं उठा सकता कि शेर पाकिस्तान तबलीग के लिए आए हों और उन्होंने कोई डिमांड। यही वजह है मकबूल भी हैं, मंजूर भी हैं। हर शख्स इनसे मोहब्बत करता है। मोहब्बत तो सारे है, लेकिन शेख सलीम रहमान दे 40 साल पहले तो यार ऐ माशाल्लाह ऐ मेरा बेटा ही है, छोटा है, भाई छोटा फरूकी माशाल्लाह ये बड़ा प्यार करते हैं। फरूकाबाद का जलसा छड़ दी। हालात मैं बात को समेटना चाहता हूँ जिनकी शान ये है। अबू ज़र गफारी आए रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह के नबी अपनी नबूवत को कैसे पहचाना। अबू ज़र में मक्के में था, आसमान से 2 फरिश्ते आ गए, एक जमीन पे एक दरमियान में ठहर गया। जमीन पे आने वाले ने पूछा क्या यही खातमुन नबिय्यीन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बताया गया यही खातमुन नबिय्यीन है। तराजू लग गया, मेरा 2 के साथ वजन हुआ, मैं भारी निकला। 10 के साथ वजन हुआ, मैं भारी निकला। 100 के साथ वजन हुआ, मैं भारी निकला। 1000 के साथ वजन हुआ, मैं भारी निकला। एक फरिश्ते ने बोल के दूसरे को कहा अगर एक पल्ले में खालिक के कायनात की सारी मखलूक को रख दिया जाए, मखलूक में अंबिया भी, मखलूक में औलिया भी, मखलूक में अतकिया भी, मखलूक में सुलहा भी, मखलूक में शोहदा भी, दूसरे पल्ले में अकेला आमना कलाल हो, आमना कलाल वाला पलड़ा चुक जाएगा। जिनकी जात भी आला, बात भी आला, हमने
کائنات کے پاسیوں کو نہ کوفے کی طرف بلایا، نہ بغداد کی طرف بلایا، نہ پاک پتن کی طرف بلایا، نہ اجمیر کی طرف بلایا، نہ لاہور کی طرف بلایا۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، ہم نے عرش والے کی طرف بلایا، مدینے والے کی طرف بلایا۔ اور سن لو ہماری دعوت کیا ہے، اگر کسی عمل کے کرنے والے مشرق میں بھی ہوں، مغرب میں بھی ہوں، شمال میں بھی ہوں، جنوب میں بھی ہوں، جس نوٹ پہ بانی پاکستان محمد علی چنا کی مور نہ ہو وہ حاجی آباد کی مارکیٹ میں نہیں چل سکتا۔ اور سن لو اہل حدیث کا منشور و دستور، جس نماز پہ، قربانی پہ، وظیفے پہ، درود پہ، اذان پہ مدینے والے کی مور نہیں ہوگی، وہ عرش والے کی بارگاہ میں نہیں چل سکتی۔ آؤ میں اپنی بات کو سمیٹ دوں، اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، اسلام کا دم تو بھرتا ہے، کافر سے کیوں ڈرتا ہے، یا اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر، گھبرائے نہ، حالات بدلنے والے ہیں، جو کانٹے بن کے آئے تھے وہ لمحے ٹلنے والے ہیں، مظلوموں کی آہوں نے شولوں کی ادائیں پہنی ہیں، یہ جال کف زیادوں کا گلنے سڑنے والا ہے۔ آخر میں اعلان کرنا چاہتا ہوں، کل جامعہ مدنیہ ڈی ٹیپ کالونی میں تقریب بخاری شریف ہو رہی ہے، درس بخاری خاندان روپڑیا کے چشم و چراغ بزرگ عالم دین حافظ عبدالغفار روپڑی صاحب درس بخاری دیں گے، عشاء کے بعد جلسہ ہوگا، میں گناہگار بھی خطاب کروں گا، اور وہ جلسہ شیخ سلیم الرحمن وہاں خطیب ہیں، ان کی زیر صدارت ہو رہا ہے، اور شیر پاکستان کا خطاب ہوگا۔ میں لاہور تک نہیں بلا رہا تھے شیخ پورے، کیا ڈی ٹیپ کالونی پہنچو گے؟ سچا وعدہ کرے آجے، دایاں ہاتھ برکت والا اتنے کرو جڑے جاؤ گے، اوپر کرو، اوپر کرو، اوپر کرو، صحیح طرح اوپر کرو جڑے ڈی ٹیپ کالونی پہنچو گے۔ ماشاءاللہ ہن سارے نے پہنچنا بھئی انشاءاللہ۔ زندہ ہے زمانے میں فدایان محمد، تابندہ رہے گا یوں ہی گلستان محمد، ہو لاکھ خزاں لالا گل کھلتا رہے گا، اس گل کو شہیدوں کا لہو ملتا رہے گا، وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ کار دست قدرت ہے جمال مصطفیٰ، چشم عالم نے نہیں دیکھی مثال مصطفیٰ، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن یہ تقریر ہے، حسن مصطفیٰ دیکھ کر کل عالم نے کہا، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ حضرات، انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے کو ہیں، میں آخر میں مسجد کی انتظامیہ کی طرف سے اور اہل حدیث یوتھ فورس کی طرف سے پہلے نمبر پر علماء کرام جو اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے اس جلسے میں تشریف لائے، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دوسرے نمبر پر آپ حضرات کا کہ آپ موسم کے خراب ہونے کے باوجود بڑے پیار اور محبت کے ساتھ اس کانفرنس کو کامیاب کرنے کے لیے تشریف لائے، اور پھر میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس کانفرنس میں جس طرح سے بھی وقت دیا، مال دیا، پیسہ دیا، جس انداز سے بھی کسی نے اسے کامیاب کرنے میں کوشش کی، میں ان تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد میں مبارک پیش کرتا ہوں اس مسجد کی انتظامیہ کو، حاجی محمد یحییٰ صاحب
मोहतरम मोहम्मद सिद्दीक साहब, फिर अहले हदीस यूथ फोरस के नौजवान मिर्ज़ा बैदुल्ला साहब, मिर्ज़ा हामिद इकबाल साहब, मोहतरम मोहम्मद सिद्दीक मोहम्मदी साहब, ऐसे ही अमीन फरूकी साहब, हाजी अदनान साहब, हाजी इमरान साहब रहमानी, ये सब हजरात नौजवान और इनके रुफ़का मुबारकबाद के हकदार हैं कि इन्होंने पूरी मेहनत के साथ, कोशिश के साथ ये कॉन्फ्रेंस को इस अंदाज में कामयाब करने की कोशिश की। अल्लाह ताला सब की कोशिशें और सब की मेहनतें अपने दरबार में कबूल व मंजूर फरमाए। अब हज़रत शेरे पाकिस्तान के खिताब से पहले एक छोटी सी तिलावत होगी और एक नज़म होगी, और ये दोनों चीज़ें मुख्तसर से वक्त में होंगी। अब हम तो